पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मेरे पास है, ये कहना है साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ का। लेकिन अवाम की नजर में और उनकी परफॉर्मेंस से वो हीरो हैं या जीरो, ये हैं वो बीट जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। वेलकम टू न्यूज बीट, मैं हूं पारस खुर्शीद। खिलौने हर उम्र के लोगों को पसंद होते हैं। कुछ खिलौने बड़ों की पसंद के होते हैं और कुछ बच्चों की। और बड़ों की पसंद को देखते हुए दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने गुर्बत, भूख, बीमारी, बेकारी के मारे हुए पसमानदा ममालिक को मुख्तलिफ दिन मनाने के खिलौने दिए हैं। ऐसे ही दिनों में एक अजीब दिन खुदकुशी से बचाव का आलमी दिन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर रोज 3000 इंसान खुदकुशी के जरिए अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेते हैं। 10,80,000 लोग अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथ से खत्म कर देते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वो मुआशी निजाम है जिसमें गरीब अपनी मेहनत से 2% लोगों को पाल रहा है। ये कोई राज नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है और बदकिस्मती से ये निजाम, ये ओपन सीक्रेट, ये इस्तेहसाल हमारे कर्जों के दम पर पलने वाली कौम में पूरी तरह मौजूद है। सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है? क्या अब तक कोई ऐसा रहनुमा नहीं आ सका जो गिरने की रफ्तार को रोक दे, जो जवाल के सफर के आगे फुल स्टॉप लगा दे? कहा जाता है कि ये तमाम उम्मीदें साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ से वाबस्ता थीं, लेकिन वो इनको क्यों नहीं पूरा कर सके? वो क्यों नाकाम हो गए? क्या वो भी ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों में आकर अवाम को भूल गए थे? ये हैं वो सवालात जिनके जवाबात लेंगे आज हम साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर, आप ये क्यों समझते हैं कि अगर आप पाकिस्तान आएंगे तो लोग आपको सर आंखों पे बिठाएंगे? आप ये क्यों समझते हैं? नहीं, मुझे ऐसी कोई गलत फहमी नहीं है कि पूरी कौम मुझे सर आंखों पे बिठाएगी। मुझे ये आपने शुरू में कहा कि हीरो ना मेरे ख्याल में पूरी कौम मुझे हीरो समझती है, ना मेरे ख्याल में मुझे पूरी कौम हीरो समझती है। एक बीच का भी रास्ता होता है। मुझे मालूम है कि बहुत से लोग मेरी राहें देख रहे हैं और बहुत से लोग मेरी दुश्मनी भी करते हैं, तो मुझे ये सारी बातों का एहसास है। सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने 9 साल की हुकूमत की है और उन 9 सालों में तमाम शोबों में, और शोबे जब मैं कहता हूं वो हुकूमत की या मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली, इसकी एक एक जुज ले ले, उसमें तरक्की थी। ये पाकिस्तान आगे की तरफ जा रहा था। तो ये नहीं कि मैं फेल हुआ उसमें। ये जो आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि क्यों मैं नाकाम, मैं इन कामों में नाकाम नहीं हुआ। मैं गया था उस वक्त भी, अगर आप 2008 में जब मैं गया हूं उस वक्त देखें, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स ले लें आप, मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली, एक एक में हम ऊपर, पाकिस्तान ऊपर की तरफ जा रहा था। तो ये मत कहें कि मैं फेल हुआ मुल्क के लिए और अवाम के लिए। उधर मेरा बिल्कुल फेलियर नहीं था, तमाम सक्सेस स्टोरी है। जनरल साहब, वैसे लोग ये कहते हैं कि ये खुशफहमी है जो आपने कहा कि मैं फेल नहीं हुआ, ये खुशफहमी है जो आपको उस वक्त भी थी जब आप इक्तदार में थे, जब आप ये सोच रहे थे और अभी भी सोच रहे हैं कि आप पाकिस्तान के तमाम मसाइल को आप हल कर सकते हैं। उनका हल आपके पास है, आप निजात दहिंदा हैं, आप सुपरमैन हैं। क्योंकि आप कहते हैं ना अवाम को आपसे उम्मीदें हैं, तो जाहिर है उम्मीदें तो उसी से होंगी जिसके बारे में अवाम को पता है कि वो मसाइल हल कर देंगे। नहीं, उसमें पारस मैं ये कहना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं कि हम ये करेंगे, वो तो उन्होंने किया कुछ नहीं है। मैं जो कहता हूं मैंने करके दिखाया है, इसलिए मैं श्योर हूं। मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि मैंने 9 साल में करके दिखाया है ना। ये जो मैं कहता हूं ना, मुल्क की तरक्की क्या है? आप एक एक जो उसकी मईशत आप ले लें। मईशत, मेरे से बात करने 1 घंटा मैं बताता हूं क्या हुआ था, कहां हम जा रहे थे। आप इंडस्ट्री को ले लें, आप टेलीकम्युनिकेशन ले लें, आप वाटर मैनेजमेंट ले लें, कनाल ले लें, आप डैम्स ले लें, आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लें, यहां तक कि आप कल्चर एंड हेरिटेज भी ले लें। इसको फिर अवाम की खुशहाली में आप मुझे बताएं, पॉवर्टी एलिविएशन ले लें, गुर्बत दूर करना, मुलाजमतें दिलवानी, एजुकेशन, हेल्थ, और फिर आखिरी
कॉस्ट को, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, यानी कीमतों को कंट्रोल रखना। डॉलर को तो हमने 60 रुपए पर मेंटेन किया हुआ था। तो ये चीजें जब आप कहेंगी तो मुझसे कोई भी आर्ग्यू कर ले, पूरे दिन 24 घंटे मैं बताता हूं कि एक एक मुझे बता दें, इनमें से कोई भी आप आज मुझे बता दें कौन सी चीज में फेलियर थी, जरा मुझे बता दें। अब ये असली बात है। तो लोग, अवाम एक्चुअली समझती नहीं, अवाम को धोखा दिया जाता है। अवाम समझती नहीं है कि मुल्क लीडर का काम क्या है। मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली, वो मैंने किया है। आप मुझे बताओ, उसमें मेरे से पूछ ले कौन सा मैं फेल हुआ हूं। लेकिन आपने ये बात की कि लीडर का काम क्या है, मुल्क की खुशहाली, वो आपने किया है। आपने कहा 9 साल मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद जनरल साहब, बहुत से लोग, बहुत से एक्सपर्ट, बहुत से सियासतदान, आपके अपने बहुत से पुराने साथी ये कहते हैं कि पाकिस्तान आज जिन मसाइल में घिरा हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं। हाँ, वो बिल्कुल मैं नहीं मानता हूं। इस बात को मैं बिल्कुल गलत समझता हूं। वो मसाइल बता दें। आप रेफरेंस दे रहे हैं, जो ये कहते हैं वो लोग हैं जो अपनी सियासत चमका रहे हैं, मुल्क को धोखा दे रहे हैं। मैं को बताया, जो अगर समझते हैं कि मेरे जमाने में जो भी आप कोई एलिमेंट ले लें, लॉ एंड ऑर्डर का ले लें, बलूचिस्तान ले लें, कराची ले लें, टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म ले लें, आप मुझे बताएं कौन सा ये आज जैसा जो हाल है, उस वक्त ये हाल था क्या? हर चीज कंट्रोल में, कराची बिल्कुल कंट्रोल में था, बलूचिस्तान टोटली कंट्रोल में थे। हाँ, हम अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ ट्राइबल एरिया एजेंसीज में वहां गड़बड़े हो रही थी, लेकिन वो भी टोटल कंट्रोल में था। ये तालिबान, ये टीटीपी जो है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो स्वात में छाई भी है, और इन्होंने जो जुल्म किए हैं, जो 30 लाख रेफ्यूजीज आ गए थे 2008-9 में, मेरे जमाने में 2007 में तो इनको ये बिल्कुल ठीक कर दिया हुआ था, जब तो हमने इलेक्शन वहां करवाए। तो ये चीज क्या नहीं, 4 साल की हुकूमत के बाद, कि मेरी वजह से, अगर मेरी वजह से थे तो 4 साल में कंट्रोल इन्होंने क्यों नहीं कर लिया? मेरी वजह से कोई नहीं था। एक अच्छी हुकूमत चल रही थी, एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी हुकूमत की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, फौज की, पिलर्स ऑफ स्टेट थे, वो ठीक चल रहे थे, क्लैशेस नहीं थे, तो इसलिए ये हुकूमत ठीक चल रही थी। ठीक, आप कह रहे हैं ये बात बिल्कुल गलत है कि वो मेरी वजह से ये 5 साल की हर चीज मेरे ऊपर डालना, ये तो जाती है, ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। उसके रीजन हैं, वो जिन मसाइल की जिम्मेदारी आप पर आयद करवा रहे हैं लोग या डाल रहे हैं, वो ये है कि फौज का सियासत में आना, अदलिया से महाजाराई करना, कौम को IMF के शिकंजे में डालना, मौशी बदहाली पैदा करना, 9/11 के नतीजे में एक जंग कौम के सर पर मुसल्लत कर देना। क्या ऐसा नहीं हुआ? हाँ, अब ये आपने 3-4 चीजें कह दी 9/11 के नतीजे में। ना 9/11 पे जाएं वापस, आज की बात ना करें। 9/11 पे जब जा रहे हैं तो वो 9/11 पे चलते हैं, जरा उधर उस वक्त चलते हैं। सूरत हाल ये थी कि हिंदुस्तान ने तमाम वो एक्सेप्ट कर लिए थे यूनाइटेड स्टेट्स की डिमांड, कि वो तमाम उनके बेसिस देंगे उन्हें, अपने नेवल ये पोर्ट्स देंगे, कंप्लीट ऑपरेशन अफगानिस्तान में हिंदुस्तान से होगा। अब आप मुझे बताएं, हिंदुस्तान और कोलिशन फोर्सेस और यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्सेस साथ मिलके अफगानिस्तान पे अटैक करने वाली हैं, तो कहां से जाएंगे? वो पाकिस्तान के ऊपर से जाएंगे ना। पाकिस्तान, कोई मुझे बता दे कि वो क्या करेगा। और पाकिस्तान का अगर वो सत्यानाश ना कर देता उस वक्त, अगर मैं ना होता, तो फिर मेरे से फिर बात करें। पाकिस्तान की जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारी न्यूक्लियर एसेट्स, कश्मीर कॉज, उसको नुकसान पहुंचता। तो ये कहना आसान है अब कि जी लॉ एंड ऑर्डर, ये उस वक्त 9/11 के फैसले की वजह से। 9/11 का फैसला अगर कुछ और होता तो मैं देखता पाकिस्तान में क्या होता, इस वक्त पाकिस्तान कहाँ होता। तो ये बात बिल्कुल गलत है। दूसरी और भी जो चीजें आप कह रही हैं, और कौन सी बात आप बता रही हैं आपने जो 9/11 की बात की, उसकी वजह से अभी है कोई नहीं। आपने जो 9/11 की बात की, सबसे पहले जरा जो आप पर मजीद इल्जामात है उन्हीं की बात कर लेते हैं। दोबारा जरा 9/11 की तरफ आते हैं कि पहला ये कि दहशतगर्दी के खिलाफ दामने हाथ जगह आपने पाकिस्तान को धकेला। मुझे ये बताइएगा कि क्या सिर्फ यही ऑप्शन था जो आपने किया, या इसके अलावा भी आपके पास मजीद ऑप्शंस थे? चूंकि कहा यह जाता है कि मुशर्रफ साहब कि कॉलिन पावल की एक कॉल आई, आपने घुटने टेक दिए। अभी आपने खुद भी कहा सारे वसाइल और फजाई हुदूद आपने उनके लिए ओपन कर दिए, खोल दिए। इसके अलावा डॉलर के एवज पाकिस्तानियों को बेचा। ये कॉमन बातें हैं जो आपके बारे में हो रही हैं, जो हर एक करता है। अगर ये गलत फहमियां हैं तो दूर कर दें इनको। हाँ पारस, ये फिर वही बात, आप वही बातें कर रही हैं जो तब कहते हैं
लाओ डॉलर के हाथों लोग पाकिस्तानियों को बेचा, बकवास, झूठ। 1000 दफा मैंने कह दिया, दोबारा कह देता हूं, एक भी पाकिस्तानी हमने नहीं भेजा। ठीक है जी। दूसरी बात, 9/11 मैंने दहशतगर्दी के खिलाफ में धकेल दिया, उसका मैंने जवाब दे दिया है। दहशतगर्दी के अंदर कोई नहीं धकेला, उस तकाजा था कि हमने बिल्कुल सही फैसला लिया, मुझे कोई अफसोस नहीं है उस फैसले का, बिल्कुल सही, सबसे पहले पाकिस्तान के हक में। वरना देखें ब्रावाडो जो होता है ना, ये दलेरी, ये मैंने तो 2 जंगें लड़ी हुई हैं जी, और बड़े बड़े एक्शन देखे हुए हैं। ठीक है जी। अगर मैं पर्सनल दलेरी मेरे से चाहिए तो मैं पर्सनल दलेरी तो मैं दिखा सकता हूं, लेकिन जब हुकूमत चल रही हो, जब एक मुल्क चलाना हो ना, तो पर्सनल दलेरी अगर कोई दिखाएगा तो वो बेवकूफी में पूरे मुल्क को नुकसान खत्म कर सकता है। ये नहीं होना चाहिए, इसमें दानिशमंदी चाहिए होती है, इसमें अक्ल से फैसले करने होते हैं, सोच समझ के फैसले करने होते हैं। मैंने जो फैसला लिया था वो फिर आपने कह दिया कि कॉलिन पावल का टेलीफोन आया। मैंने कई दफा कहा है, कॉलिन पावल का टेलीफोन जब आया, मैं कराची में था उस वक्त जब ये 9/11 का अटैक हुआ है। उधर से मैं अगले दिन आया हूं इस्लामाबाद, और उधर उसके 2 दिन बाद एम्बेसडर, यूनाइटेड स्टेट्स की एम्बेसडर जो थी, वो मेरे पास उसके 2 दिन बाद आई हैं, और एक 7 पॉइंट का नॉन पेपर आप समझती होंगी, नॉन पेपर एक अनऑफिशियल पेपर होता है जिसमें सिग्नेचर्स कोई नहीं होते, उन्होंने ला कर दिए। उसके ऊपर मैंने 5 दिन बाद या 6 दिन बाद उसका जवाब दिया, सोच समझ के, जिसका डिस्कशन करके उसका हमने जवाब दिए, अपने तहफ्फुज़ात पूरे उसमें लिखे। उनके जो मेन इश्यूज थे, 2 मेन जो इश्यूज थे उनके, हमारी एयर स्पेस देना और एयरफील्ड सारे, और हमारे पोर्ट्स देना, बिल्कुल मैं नहीं माना, उसको हमने कर्टेल कर दिया, उसको हम माने ही नहीं। अपने फिर तहफ्फुज़ात बताए उनको कि वहां अफगानिस्तान के हवाले से कि जी ये हिंदुस्तान के फोर्सेज वहां नहीं होंगी वगैरह, बहुत से हमने उसमें बताए। कश्मीर कॉज की, अपने क्लियर एसेट्स की सेफ्टी और हमारी राइट्स के बारे में भी हमने भी नॉन पेपर की शक्ल में उनको जवाब दिया 6 दिन बाद। तो अब ये मैंने 1000 दफा तो बता दिया है, अब 1001 दफा आपको बता रहा हूं मैं, बार बार फिर वही पूछते हैं कि जी आपने पहले दिन ही बता दिया। कोई ऐसी चीज नहीं हुई। कॉलिन पावल ने मेरे से सिर्फ पूछ रहा था कि टेररिज्म में यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। मैंने कहा एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न, पाकिस्तान इज ऑलवेज अगेंस्ट टेररिज्म। ऑन टेररिज्म वी आर विद एवरीवन, विद द वर्ल्ड, विद यू। ये मैंने कहा था, बट नॉट ऑन एन इशू ऑफ। फिर जब डिटेल्स में आते हैं टेररिज्म के तो खिलाफ अगर आपसे कोई पूछेगा आर यू विद अस अगेंस्ट टेररिज्म, तो आंसर इज यस, आई एम विद यू अगेंस्ट टेररिज्म। इसमें क्या शक है? लेकिन किन शराइत पर? अब वो शराइत की मैंने बता दी है ना आपको, 6-7 उन्होंने नॉन पेपर में लिखकर शराइत दिए। हमने उनमें से 4-5 जो थे वो बिल्कुल इनॉक्यूअस किस्म के थे कि जी अलकायदा नहीं होगा, अब इंटेलिजेंस से कोऑपरेशन होगी वगैरह। तो उनमें मेन थे कि आप हमें एयर स्पेस देंगे अपनी पूरी, और अपने एयरफील्ड देंगे, और अपने पोर्ट्स देंगे हमें यूज के लिए। दोनों मैंने रिजेक्ट कर दिए, और हमने जो नॉन पेपर दिया, हमने उन्हें कहा हम सिर्फ आपको जेकबाबाद देंगे और शमसी देंगे, और एक नैरो बिल्कुल कॉरिडोर जो समंदर से आता है और क्वेटा से शॉर्ट घूमकर कंधार की तरफ जाता है, अफगानिस्तान की तरफ, इसके अंदर आप फ्लाई करेंगे, और एयर स्पेस आपको नहीं मिलेगी, ना कोई और एयरफील्ड मिलेगा, कराची पोर्ट आपको नहीं दे सकते हम। तो हमने तो उनकी मेन चीजें ये थी जो हम माने ही नहीं। ठीक, मेन चीजें थी वो हम माने ही नहीं, यानी कि सारी बातें गलत हैं, जो आम सवालात उठ रहे हैं वो भी गलत हैं। मुझे ये बताइएगा, क्या ये भी गलत है कि आपने बेनजीर भुट्टो साहिबा को धमकी दी थी? अच्छा ना, ये गलत है जो आप कह रही हैं, ये मैंने किताब में लिख दी है, बिल्कुल सरासर एब्सोल्युटली। जो समझता है कि मैं उनकी सारी चाल मान गया, वो गलत कह रहा है, जान के कह रहा है, झूठ बोल रहा है, या उसे समझ नहीं है। मैंने अपनी किताब में लिख दिया है, सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, किताब में लिख कर मैंने किया हुआ है, वो भी आप पढ़ लें। दूसरा ना, ये जो आपने कहा धमकी दी, कोई मैंने कभी धमकी नहीं दिया है, एक भी दफा। मैंने उनसे टोटल जिंदगी में मेरी उनसे एक दफा टेलीफोन पे बातचीत हुई है, एक दफा टेलीफोन पे बात हुई है, और वो उस वक्त हुई जब ये कराची आ रही थी, और मुझे यहाँ से, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, इधर से इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस आई फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल कि इनकी जान को खतरा है, वहां सुइसाइड अटैकर्स टीम्स हैं वहां, तो ये इन्हें, वो मैंने इनको टेलीफोन करके बताया था।
دیٹ از دا اونلی ٹائم جبکہ میں نے ان سے ٹیلی فون پہ بات کی ہے ایک دفعہ زندگی میں. ٹھیک، یعنی کہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو مارک سیگل سے کہا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے مجھے دھمکی دی ہے، وہ بھی صحیح بات نہیں ہے. اگر یہ صحیح بات نہیں ہے جنرل صاحب تو مجھے یہ بتائیے پھر تو کوئی قصور ہی نہیں ہے نا. تو جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا اس کے وارنٹس تو جاری نہیں ہوتے. تو پھر آپ کے تو وارنٹ جاری ہو گئے اس کیس میں، اور نہ صرف اس کیس میں ہوئے بلکہ اکبر بگٹی کے کیس میں بھی آپ کے وارنٹس جاری ہو گئے. ہاں، تو یہ تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کہتے ہیں نا ایک جوڈیشل ایکٹیویزم، یہ ایک پولیٹیسائزیشن آف کیسز وہ ہوتا ہے پاکستان میں. اگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ایف آئی آر کرنا، کیس انیشیٹ کرنا، نوبڈی کوئی پرابلم ہی کوئی نہیں ہے. آپ جائیں کورٹ میں کسی بندے کو بھیج دیں کورٹ میں کیس شروع کرا دیں کسی کے خلاف. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ، یہ اب بے نظیر نے اگر کسی کو کہا ہے، مارک سائگل کو کہا ہے، اس نے تو ان کی بات لکھی نا، وہ انہوں نے کہا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اب آپ اٹ از ہر ورڈ اگینسٹ مائن، آپ جسے مان لیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں میں سچ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں اس کے بارے میں. تو یہ فیصلہ عوام پر چھوڑ دیتے ہیں، عوام اس کا فیصلہ کرے گی کہ کون سچ بول رہا ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ آپ بلوچوں کے محسن ہیں، نجات دہندہ ہیں. آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے جنرل صاحب؟ کیونکہ دیکھیں، میں جب کہتا ہوں نا کچھ، جب کہتا ہوں میں اس کو سبسٹینشیٹ کر سکتا ہوں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. دوسرے جو بولتے ہیں وہ کھوکھلی باتیں کرتے ہیں اور سچائی کی طرف آتے نہیں ہیں. بلوچستان کے اس لیے خیر خواہ ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ پنجاب سے زیادہ میں نے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے ایلوکیٹ کیے. نمبر ایک بات، ادھر ڈیولپمنٹ جو پورے 50 سال 60 سال میں نہیں ہوئی، میں نے ان کو جو 5-6 سالوں میں دی ہے، وہ آپ 50 سال کٹھے کر لیں اور میرے 5 سال ایک طرف رکھیں تو میرے 5 سال میں ادھر ذرا آپ سڑکیں دیکھ لیں ادھر جو بنی ہیں، آپ ادھر ڈیمز دیکھ لیں وہ بنے ہیں، واٹر پروجیکٹس بنے ہیں، گیس اور بجلی جو دی گئی ہے ادھر، یونیورسٹیز کھولی گئی ہیں، کیڈٹ کالجز کھولے گئے ہیں. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. آپ اگر خود ریسرچ کر لیں، جب آپ میرے سے یہ سوال کرتی ہیں اور پروگرام میں بلاتی ہیں، آپ کو چاہیے ایک ریسرچ کر لیں آپ ذرا بلوچستان میں کیا ہوا ہے، تو پھر میرے سے یہ سوال کر لیں. اب یہ چیزیں ہم نے کی ہیں. دوسری چیز، جدھر وہ بگٹی کی بات آپ کر رہی ہیں، بگٹی کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، میں وہاں 1970s میں بھی رہا ہوں. میں سوئی میں اور ڈیرا بگٹی میں بھی رہا ہوں، میں کولو میں بھی رہا ہوں، ایز اے میجر رہا ہوں. مجھے تو یہ پورا بلوچستان پتہ ہے جی. تو جو باتیں کر رہے ہیں ان کو وہ تو شاید بلوچستان کبھی گئے ہی نہ ہو. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بگٹی کا سب سے بڑا جو سب ٹرائب ہے وہ کلپڑ سب ٹرائب ہے، کلپڑ بگٹی. کلپڑ بگٹی 60-70 ہزار لوگ ہیں جی. 2-3-4 لاکھ میں سے 70,000 3 لاکھ میں سے کلپڑ بگٹی ہے. کلپڑ بگٹی کی دشمنی تھی نواب بگٹی سے. انہوں نے ان کو سندھ اور بلوچستان نکالا ہوا تھا. ان تمام کو میں نے یہ 10 سال وہاں پڑے رہے ہیں اور مرتے رہے ہیں. میں نے ان سب کو دوبارہ آباد کیا ان کی زمینوں کے اوپر، سوئی ڈیرا بگٹی ایریا میں. بالکل ٹھیک ہے. اور وہاں ان کا اس وقت جو لیڈر ہے اس کا ہے جلال کلپڑ بگٹی. ذرا آپ اس کو ٹی وی پہ لے آئیں اور اس سے بات کر لیں، وہ ان کلپڑوں کا لیڈر ہے. اس سے بات کر لیں، وہ میری طرف ہے یا کسی اور کی طرف ہے، ذرا اس سے پوچھ لیں. جنرل صاحب، آپ نے ابھی جو باتیں بتائی ہیں ظاہر ہے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں بہت کام کیا آپ نے اس کا مطلب اپنے 5 سالوں میں بلوچستان میں، لیکن اس کے باوجود یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان اس وقت جس آتش فشاں پہ بیٹھا ہوا ہے اس کی ذمہ داری پھر بھی آپ پر ڈالی جاتی ہے؟ کیوں اتنا کام کرنے کے باوجود بھی؟ اتنا کام کرنے کے باوجود میرے زمانے میں بالکل آتش فشاں پہاڑ نہیں تھا. آتش فشاں پہاڑ تھا، اس کی آتش جو ہے بجھا دی گئی تھی، ختم تھا، بالکل فرسٹ کلاس ترقی ہو رہی تھی. لوگ خوشحالی کی طرف جا رہے تھے، لوگوں کو میں ایجوکیشن کی طرف لے جا رہا تھا، لوگوں کو نوکریاں دلوا رہا تھا، لوگوں میں خوشحالی بانٹی جا رہی تھی. وہاں بلوچوں میں اور پٹھانوں میں پختونوں میں جو وہاں کے ہیں ترقی دے رہے تھے، ان کو خوشحالی اور ترقی ان کے سامنے دروازے پہ تھی ان کی. یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. اور کوئی اب اس کے بعد آتش فشاں پہاڑ بنا دیا گیا، یعنی کہ وہاں چیف منسٹر صاحب پاکستان کا جھنڈا ہی 23 مارچ کو نہیں اڑاتے ہیں. کہ یہ کہ میرے زمانے میں کسی کی مجال تھی کہ پاکستان کے جھنڈے کو نہ اڑانے دے؟ کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ پیسفل امن امان تھا بلوچستان میں. اب نہیں ہے.
اب 4 سال گزر گئے ہیں، پھر میرے پہ کہہ رہے ہیں ان کی وجہ سے ہے. یہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک جھوٹ اور فریب ہے، قوم کو بیوقوف بنانے کے طریقے ہیں، سیاست چمکانے کے طریقے ہیں. اور ہم اگر میڈیا سے میں کہوں گا کہ ان کی باتوں میں نہ آئیں. آپ خود ریسرچ کر لیں، میری بات بھی نہ مانیں، آپ ریسرچ کر لیں. میں نے آپ کو بتا دیا جلال کلپٹ بگٹی کا، آپ اسے ٹی وی پہ بلائیں کل، ذرا اس سے بات کریں، ذرا بتائے گا وہ آپ کو کہ ہم نے ان 70,000 لوگوں کے لیے کیا کچھ کیا ہے. آپ جائیں مری جائیں، ذرا کولو میں چلی جائیں، ادھر پوچھیں کہ شمالانگ مائنز میں جہاں سے کروڑوں روپے ہر مہینے ملتے تھے اس کے 10% کولو ڈسٹرکٹ میں آتا تھا. کولو ڈسٹرکٹ سب سے امیر ڈسٹرکٹ ہو گیا تھا پاکستان کا. یہ کس نے کیا؟ وہ مریوں کے لیے تھا. آپ معلوم کر لیں جا کر ادھر، میری بات نہ مانیں آپ معلوم کر لیں جا کر. تو یہ چیزیں ہیں جی، یہ تو فیکٹس ہیں. میں تو فیکٹس اینڈ فگرز کی بات کر رہا ہوں، آپ ان پالیٹیشینز کی باتیں کر رہی ہیں جو ہوا میں باتیں کرتے ہیں. نہیں جن صاحب، یہ ذہنوں میں سوالات ہیں نا، تو ان کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. اور ظاہر ہے آپ پر اگر یہ الزامات ہیں تو آپ سے زیادہ ان کو بہتر کوئی کلیئر نہیں کر سکتا. آپ پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آپ پورے ملک کو امریکی امداد اور قرضوں پر چلاتے رہے. وہ جو خوشحالی نظر آ رہی تھی کہ پاکستان بڑا خوشحال ہو رہا ہے، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، تو وہ ایک ایسا غبارہ تھا جو آپ کے دور کے آخری دنوں میں پھٹ گیا. ریزروز انتہائی کم ہو گئے، پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی، انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی، بیلنس آف پیمنٹ بھرپور طریقے سے ڈیمیج ہوا. آپ ہی کے دور میں کارٹلز بنے جنہوں نے آٹا، شکر، سیمنٹ کی پرائسز کو آسمان سے باتیں کرنے لگی. وہ یہ بھی کہا گیا کہ آپ کی کوئی انرجی پالیسی نہیں تھی، آپ اتنے باہمت تھے، آپ کے سامنے کوئی نو نہیں کر سکتا تھا، اس کے باوجود آپ کسی بڑے ڈیم پر اتفاق رائے پیدا نہیں کروا سکے. اگر آپ کروا لیتے تو شاید آج پاکستان اندھیروں میں نہ ہوتا. بڑی ڈیم پہ اتفاق نہیں کرا سکا جبھی بھاشا ڈیم کی ارتھ بریکنگ ہو گئی تھی اور وہ آگے کی طرف چل رہا تھا. وہ بھاشا ڈیم بڑا ڈیم نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں چھوٹا ڈیم ہے بھاشا ڈیم. اس کے بعد صدر میرانی ڈیم، سبکزئی ڈیم، گوملزم ڈیم، یہ ڈیم جو بنے ہیں یہ بنے شروع ہوئے اور ختم بھی ہو گئے. تو مطلب اب دوسری پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت نیگیٹو گروتھ ہو رہی تھی، یہ کہاں کی باتیں آپ کر رہی ہیں؟ کس کی باتیں، کس دور کی باتیں کر رہی ہیں؟ انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی اس میں. 2006 میں پاکستان N11 کنٹریز، نیکسٹ 11 دنیا کی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے وائبرنٹ نیکسٹ 11 کنٹریز آف دا ورلڈ میں تھا. تو یہ پتہ نہیں آپ کہاں کی باتیں کر رہی ہیں. 2008 میں ڈالر کہاں تھا ایکسچینج ریٹ جو ہے 60 روپیز پہ مینٹین ہوا تھا. جی آپ کی اکانومی، چاہے فارن ایکسچینج ریزروز آپ لے لیں، آپ کی تمام اکنامک انڈیکیٹرز، چاہے وہ ایکسپورٹس ہیں، چاہے ریمیٹنسز ہیں، چاہے اس میں آپ ریونیو کلیکشن ہے، ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے، تمام ایک ایک لے لیں تو ایک ایک پازیٹو، سب ہر چیز بالکل فرسٹ کلاس چل رہی تھی. 2008 میں نہیں آپ میں 2008 میں بات کر رہی ہوں. اس وقت پاکستان کہاں تھا؟ اس وقت پاکستان کی اکانومی کہاں تھی؟ کیا اس وقت انویسٹمنٹ ہو رہی تھی؟ ہاں 2008 ہی کی میں بات کر رہا ہوں. 2007-08 انویسٹمنٹ ہماری 2000 میں ہماری ٹوٹل ایف ڈی آئی $400 ملین تھی. 400 ملین، آدھا ارب ڈالر سے بھی کم. 2007-08 میں انویسٹمنٹ $8.4 بلین، $8.4 بلین. اب یہ تو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آپ جائیں وہاں اکنامک منسٹری آف فائنانس سے مل جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، تو کس انویسٹمنٹ کی بات کر رہی ہیں کہ نہیں آ رہے تھے؟ دنیا جہان پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے آ رہی تھی. ٹھیک ہے جی، ایف ڈی آئی آ رہی تھی، لوگ آ رہے تھے. ہماری ہوٹلز کی آکوپنسی ریٹ آپ ذرا معلوم کریں، 2007-08 میں 95% ہوٹل آکوپنسی تھی. کون تھے یہ لوگ؟ یہ باہر سے لوگ آ رہے تھے جی پاکستان. تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آپ کہاں کی بات کر رہی ہیں، کون یہ باتیں. یہ ظاہر ہے آپ جائیں گے ادھر پی ایم ایل این کے کسی سے پوچھیں گے، وہ یہ باتیں بتا دے گا جو آپ کہہ رہی ہیں. جنرل صاحب، نہ یہ باتیں پی ایم ایل این سے پوچھی گئی ہیں، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ریپرزینٹیٹو سے پوچھی گئی ہیں. سیاست نہیں چمکا رہے، یہ سوالات ہیں. اچھا ہے نا، آپ کلیئر کر رہے ہیں. جب آدمی اقتدار میں نہیں ہوتا جنرل صاحب تو بڑے آرام سے، اطمینان سے، سکون سے بیٹھ کے وہ اپنی خامیوں اور اپنی جو خوبیاں تھیں ان پر نظر ڈالتا ہے. اور اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو اسٹیپ چیف جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے لیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا؟ چیف جسٹس افتخار چودھری کے لیے مارچ 2007 میں
ایک ریفرنس جو میرے پاس بھیجا گیا حکومت کی طرف سے، اور ہماری ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے، یہ بھی میں یہ دنیا کیونکہ پاکستان میں لوگ سمجھتے نہیں، لوگ سمجھتے ہیں ایک پریزیڈنٹ حکومت چلاتا ہے، پاکستان میں پرائم منسٹر حکومت چلاتا ہے. ناؤ ادھر سے ایک ریفرنس آیا میرے پاس، ریفرنس اگینسٹ چیف جسٹس آف پاکستان. اس میں ہماری کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اینی ریفرنس اگینسٹ اے جج will be referred to Supreme Judicial Council. اور سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کمپوزیشن 3 سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہائی کورٹس کے، یہ اس کی کمپوزیشن بھی لی ہوئی ہے. جی میں نے کچھ نہیں کیا، ریفرنس کو اٹھا کر، اور پریزیڈنٹ کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ پرائم منسٹر سے جو آیا ہوا ریفرنس ہو وہ آگے بھیجے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. میں نے وہ کر دیا. نا اب جو آپ کا سوال ہے اس میں ایک سٹل ایک پوائنٹ میں بتانا چاہوں گا آپ کو، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی میں نے بالکل صحیح کیا، کوئی غلطی نہیں کی اس میں، لیکن اس کا نتیجہ جو ملا وہ بڑا نیگیٹو ملا. ان دیٹ یہ لائر باہر آئے اور وہ میں سوچا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل فیصلہ دے دے گی، انہوں نے فیصلہ ہی نہیں دیا. انہوں نے آگے 6 بندوں کی ججز کی بینچ کو ریفر کر دیا. یہ پھر وہ جو لائرز آئے تھے وہ پولیٹیسائز کر دیے گئے، اپوزیشن پارٹیز ان میں شامل ہو گئی، تو ایک خلفشار ملک میں مچ گیا. تو میں اوور آل کانٹیکسٹ میں جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ دینا چاہوں گا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ کارروائی بالکل صحیح ہوئی میری طرف سے، لیکن کیونکہ اس کا نتیجہ اتنا برا نکلا پاکستان کے لیے بھی میرے لیے بھی، تو بعض وقت میں نے جو سبق سیکھا، صحیح کارروائی کرتے ہوئے بھی بعض وقت سوچنا چاہیے آدمی کو کہ کہیں اس کا نتیجہ کوئی غلط تو نہیں نکلے گا ملک کے حوالے سے. تو وہ میں نے ایک نتیجہ بھی غلط نکلا جنرل صاحب، اور آپ کے اس فیصلے میں نہ سیاسی حلقوں نے نہ عوامی حلقوں نے کہیں سے آپ کو سپورٹ نہیں ملی، کسی نے آپ کو سپورٹ دی بھی نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا صحیح فیصلہ تھا لیکن نتیجہ اس کا غلط نکلا. ہاں صحیح، ٹھیک جنرل صاحب، میں یہی میں کہہ رہا ہوں، نتیجہ اس کا غلط نکلا کیونکہ لوگ جو ہے نا اب وہ دیکھتے ہیں، وہ پولیٹیکل ہماری جو ایٹماسفیئر ہے اس میں آپ دیکھیں گی کہ جو بھی پولیٹیشین ہے یہ ہوا دیکھتے ہوئے اپنے بات نہیں کریں گے، اپنے آپ کو بچائیں گے، سیاست کے لحاظ سے دیکھیں گے تو ہے اس کو چھوڑ دیں گے. تو یہ انفارچونیٹلی ہماری ایک پرنسپلز جو ہیں، کیریکٹر اور پرنسپل سیاست میں ہماری کچھ کمزوری نظر آتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. وہ جو جب فیصلہ لیا تھا، اس کا میں یہ بھی بتا دوں، یہ جو چیف جسٹس کے بارے میں جو فیصلہ لیا گیا تھا، یہ میں آپ کو 100% بتاتا ہوں کہ آج کل جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مین لوگ یہی تھے جو کہہ رہے تھے، مجھے اکسا رہے تھے کہ چیف جسٹس بڑی مصیبتیں کھڑی کر رہے ہیں، ایگزیکٹو میں انٹرفیئر کر رہے ہیں، ان کے خلاف ہمیں کچھ کرنا چاہیے. یہ اکساتے تھے اور اسی کے نتیجے میں وہ ریفرنس آیا تھا. تو اب یہ خاموش بیٹھے ہوتے ہیں انفارچونیٹلی، لیکن یہی تھے جو اکساتے تھے. کون لوگ تھے آپ نے کہا یہی لوگ تھے، کون لوگ تھے؟ اب یہ میں دیکھیں، میں سوچا کہ یہ نام لینا اور لوگوں کو کیسی ٹیلی ویژن پہ آ کر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے، میں اس کے اندر میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. بس اتنا کافی ہے، جو لوگ میرے ساتھ تھے، جو سیاسی لوگ میرے ساتھ تھے، وہی اس کے حق میں تھے کہ یہ آپ کرنا چاہیے، یہ کریں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، ایک بریک میں لے لیتی ہوں، ہم یہاں پہ رہیں گے بریک، اور بریک کے بعد مزید ہم بات کریں گے ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے بھی، NRO پر بھی، اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جمہوریت اور آمریت میں سے جنرل صاحب کی فیوریٹ ڈش کیا ہے یا کس پر ان کی نگاہ کرم ہے. دیکھتے رہیے نیوز بیٹ. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف صاحب. مشرف صاحب، تھوڑی سی بات ہے ڈیول نیشنلٹی کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں. معاملہ کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے، سپریم کورٹ نے بھی فیصلہ دے دیا اور اس کے نتیجے میں 11 نااہل ہو گئے. پتہ نہیں اور کتنے کیسز ابھی سامنے آنے ہیں، ان کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن میں ذرا آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. جو ہاٹ ایشو ہیں اس وقت رحمان ملک صاحب، اور جن کو آج الیکشن کمیشن نے بھی نااہل قرار دے دیا ہے، ان کی نااہلی کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
پارس، ایک تو اس کا جواب دینے سے پہلے ایک صرف آدھے منٹ میں آپ نے، میرے خیال میں مجھے یاد آ رہا ہے، آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے پاکستان کو IMF کے شکنجے میں دے دیا. یہ تو بڑی غلط بات آپ نے کہی ہے. IMF کے شکنجے سے تو میں نے پاکستان کو نکالا. 2006 میں ہم نے IMF کو خداحافظ کر دیا. ان سے $280 ملین کی لاسٹ ٹرانچ ہم نے کہا ہمیں نہیں چاہیے. ہم بالکل خود کفیل ہیں، ہماری اکانومی بہت اچھی کر رہی ہے، اور آؤٹ کر دیا ہم نے IMF کو. تو پتہ نہیں آپ کو کون کہہ رہے کہ میں نے شکنجے میں ڈالا. اب آتے ہیں اس میں یہ جو میں تھوڑا سا کریکٹ کر دوں کہ رحمان ملک صاحب کو ابھی نااہل نہیں کیا ہے، ان کا فیصلہ آنا ہے، لیکن 11 جو ہیں ان کو نااہل کیا جا چکا ہے. تو ان کی نااہلی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں اس کے اوپر اتنی مزید ٹیلی ویژن کے اوپر آرگیومنٹس ہوتی ہیں اور اتنے لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں، اتنی کنفیوژن پڑتی ہے. میں اس میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ فائنل ہے، اس کو فائنل سمجھنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کیونکہ آفٹر آل ایک ججمنٹ تو انہوں نے ہی دینی ہے، تو وہ ججمنٹ دے رہے ہیں تو ہمیں اس کو قبول کر لینا چاہیے. ٹھیک، جو ججمنٹ ہو اسے قبول کرنا چاہیے. NRO، آج کل NRO کا بڑا چرچا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہی کی سوغات ہے، اور یہ سوغات جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کو تو کھا گئی، دوسرے وزیر اعظم بال بچے ہوئے، کب تک بچے ہوئے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے. سوال میرا یہ ہے کہ NRO لانے کی مصلحت کیا تھی، اس کو کیوں آپ لے کر آئے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں یہ آپ کا صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا؟ یہ تو میں نے کئی دفعہ پارس، یہ کئی دفعہ میں نے کہا ہے یہ فیصلہ غلط تھا، اور میں نے اپالوجائز بھی کیا کہ صحیح بات ہے. یہ اس پہ میں نے نیشن سے بھی اپالوجائز کیا کہ یہ مجھے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے یہ کیوں کیا، اس میں مصلحت کیا تھی؟ اس کی مصلحت دو چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں. پہلے تو وہی میرے سیاسی سپورٹرز جو میرے پولیٹیکل سپورٹرز تھے، انہوں نے ہی مجھے یہ بہت اسٹرانگلی ریکمینڈ کیا کہ یہ آپ بے نظیر صاحبہ سے جا کر ایک کوئڈ پرو کو، یعنی ایک طرف وہ الیکشن سے پہلے آئیں گی نہیں، یہ ان کی طرف سے ہماری ڈیمانڈ، اور ان کی ڈیمانڈ جو تھی ہماری طرف وہ یہ تھی کہ ہمارے کیسز کو ختم کریں، یا پھر وہ 3rd ٹرم پرائم منسٹر اس کو ختم کریں. میرے جو پولیٹیکل سپورٹرز جو آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے حکومت میں جو بیٹھے ہیں، انہی لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ کیسز کو چھوڑیں، کیسز میں کوئی جان نہیں ہے. جان تو ہے لیکن کورٹس تو فیصلہ ہی نہیں کر رہے. یہ بات صحیح بھی تھی. یعنی سوئس کورٹ جو ہے وہ میرے آنے سے پہلے سے وہ کیس چل رہا تھا ان کے خلاف، وہ تک فیصلہ نہیں دے رہے ہیں. اور ہماری کورٹس جو 10-11 کیسز ان کے خلاف تھے، ان میں سے ایک بھی کیس کے اوپر انہوں نے پازیٹو فیصلہ نہیں دیا. وہ سب خارج ہو گئے کیس، ان میں سے 2 رہ گئے تھے صرف. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ ان کیسز میں جج تو کوئی فیصلے دے نہیں رہے ہیں اس کے فیور میں، تو ہمیں یہ کیسز سے کیا ہے، یہ اس کو چھوڑیں آپ. تو ان کے کہنے پہ میں نے یہ کیا، لیکن اینڈ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں یہ فیصلہ صحیح نہیں. لیکن جنرل صاحب، آپ جانتے ہیں نا کہ حکمرانوں کی غلطیاں قوموں پر بڑی بھاری اور بڑی مہنگی پڑ جاتی ہیں. مانا تو آپ نے کہ غلطی کی، لیکن کافی مہنگی پڑ رہی ہے. ہاں، مہنگی پڑی ہے. کوئی یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ دیکھیں، یہ اس فیصلے سے وہی میں دوبارہ بار بار دہراتا ہوں کیونکہ لوگوں کو میں ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں. عوام کی خوشحالی، ملک کی ترقی، دنیا کو اور پاکستانیوں کے اس سے کنسرن ہونا چاہیے. اس وقت آپ دیکھیں، بجلی، پانی، سیلاب، غربت، بے روزگاری، ان سے نجات اگر جو آدمی دلوارا ہو، اور اگر ایک آدھا فیصلہ اس نے غلط لے لیا ہو تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے، کون سی والی ہے؟ دیکھیں، پلیز انڈرسٹینڈ، ملک کو سمجھنا چاہیے، قوم کو سمجھنا چاہیے. اصلی بات جو ہے ملک کی ترقی اور عوام کی خوشحالی ہے. باقی چیزیں سب سیکنڈری ہوتی ہیں. وہ غلطیاں کور ہو سکتی ہیں، وہ غلطیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن جو غلطی جو ملک کو زمین میں گھسا رہی ہو اور عوام کو غربت کی طرف، بدحالی کی طرف لے جا رہی ہو، اس کو ٹھیک کرنا آسان نہیں ہوتا ہے. اس کو ٹھیک کروائیں. اس سے ڈیمانڈ وہ ہونی چاہیے، نہ کہ پیریفرل ایشوز جس کی وجہ سے ملک کی صحت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جنرل صاحب، اگلے ٹاپک پہ جانے سے پہلے ایک چیز اور بتا دیجیے گا، وہ پیسہ جو سوئس بینک میں پڑا ہے وہ کس کا ہے؟ کیا زرداری صاحب کا ہے؟
وہ تو وہ فیصلہ کریں گے. یہی پوائنٹ ہے کہ وہ سوئس کورٹس جو ہیں اس کا فیصلہ کریں گے اور وہی فیصلہ انہوں نے دینا ہے. آئی مین ظاہر ہے یہ سب جوڈیس کیس ہے, اس کا فیصلہ کریں اور بتائیں یہ کس کا ان کا ہے یا غلط طریقے سے وہ آیا ہوا ہے اور پاکستان حکومت کا ہے, پاکستان کا پیسہ ہے. تو آپ نے انویسٹیگیشن نہیں کرائی تھی اس کی؟ مطلب میں کیونکہ سب جوڈیس کیس ہے اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا مشرف صاحب, اس بات کا جواب دیجیے گا کہ جمہوریت آپ کی نظر میں بہترین طرز حکومت ہے یا آمریت؟ نہیں, ظاہر ہے جمہوریت بہترین, یا آمریت کوئی حکومت کی طرز حکومت نہیں ہے. ایک گورننس حکومت آمریت کوئی طرز حکومت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کیا اسی لیے آپ نے ہے جی اسی لیے آپ نے 12 اکتوبر 1999 کو ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا؟ آپ کو تو جمہوریت پسند ہے نا, تو جو چیز پسند ہوتی ہے اس کی بساط لپیٹ دیا آپ نے. یہ کیسی پسند ہے آپ کی؟ بات یہ میں نے کئی دفعہ سمجھایا, پاکستان میں ان لائک اور مینی ادر دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز جو ہیں ان کے پاکستان کی ایک خاص اپنی ایک انوائرمنٹ ہے. میں نے کئی دفعہ سمجھایا ہے لیکن دوبارہ میں سمجھانا چاہوں گا کہ یہاں ایک پرابلم ہماری کانسٹیٹیوشن میں, ہماری ایک ڈائلیما ہے اسٹیٹ ایک طرف, کانسٹیٹیوشن دوسری طرف. اس کا ڈائلیما ہے ہمیں, یعنی کانسٹیٹیوشن سیکروسینکٹ ہے, سیکرڈ ہے, بالکل اس کی کرنی چاہیے, لیکن اس کی سینکٹیٹی اس وقت تک ہے جب تک ملک اور اسٹیٹ ہے. اگر اسٹیٹ ہے تو کانسٹیٹیوشن ہے, ٹھیک, اگر اسٹیٹ نہیں ہے تو کانسٹیٹیوشن ایک پیس آف پیپر ہے. تو لہذا ایک پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ جب کبھی بھی ڈیموکریٹک حکومت آئی ہے, اور آپ دیکھ لیں پچھلے سالوں میں پاکستان کی ہسٹری 1947 سے آپ دیکھ لیں, ادر دین 5 سال جو جمہوری حکومت میرے دور میں چلی ہے 2002 سے 2007 تک, ہمارے دور کی جو حکومت تھی ڈیموکریٹک حکومت, وہ پاکستان کو ترقی کی طرف لے کر جا رہی تھی سرٹنلی. باقی آپ کوئی ایک حکومت کے فیکٹس اینڈ فگرز نکالیں, آپ کو صاف نظر آئے گا کہ پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے اور پاکستان خطرے میں پڑ رہا ہے. تو اس وقت بھی یہی صورتحال ہے. اب جب پاکستان نیچے جا رہا ہے, پاکستان خدا نخواستہ پاکستان کی سالمیت خطرے میں ہے, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, لوگ بھاگتے ہیں فوج کی طرف اور فوج سے کہتے ہیں پاکستان کو بچاؤ. اب وہ فوجی جو ہے, فوجی کمانڈر جو ہے, چیف جو ہے, اس کے سامنے اس کے بہت بھاری ذمہ داری بنتی ہے اس کے کندھے پہ کہ اگر کانسٹیٹیوشن کو بچاتا ہے جو بچانا چاہیے, ملک جا رہا ہے, اور اگر ملک کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہو رہی ہے. یہ ایک ڈائلیما ہے جس کا ہمیں ایک کانسٹیٹیوشنل جواب ڈھونڈنا چاہیے اور اس کو کانسٹیٹیوشن میں ڈالنا چاہیے تاکہ یہ سچویشن, یہ ڈائلیما کبھی آئے نہ. ٹھیک, جنرل صاحب ابھی آپ نے اپنے دور کی ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی بات کی. کہا جاتا ہے کہ 2002 کے الیکشن میں کاف لیگ کو جتانے کے لیے دھاندلی کی گئی تھی, کیا یہ غلط ہے؟ 100% غلط. میں نے کبھی بھی اگر دھاندلی اگر دھاندلی کرنی تھی تو ہم بالکل نااہل ہیں کہ ہم نے ایسی دھاندلی کی 2002 میں کہ MMA کی حکومت فرنٹیئر میں آ گئی اور ہماری نہیں ہوئی, اور 2007-8 میں ایسی حکومت آئی جو اس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ ہار گئے. اس کا مطلب اگر دھاندلی یہ ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے سپورٹرز, حکومت, پوری حکومت جو ہے اس وقت کی جو تھی وہ بہت ہی نااہل لوگ تھے, ان کو دھاندلی کرنی نہیں آتی. جنرل احتشام صاحب نے بھی اس بات کے بارے میں کہا ہے کہ دھاندلی کی گئی تھی, اور دھاندلی کرانے کے باوجود آپ کی جو ٹیم تھی کاف لیگ, اس کو مطلوبہ رزلٹ حاصل نہیں ہو سکے تھے, اور مطلوبہ تعداد کو پورا کرنے کے لیے پھر پیپلز پارٹی سے جوڑ توڑ کی گئی, پھر پیٹریاٹ بنائی گئی. یہ سب بھی غلط ہے. ہاں دیکھیں, آپ اس سے پوچھیں جا کر. اب احتشام صاحب وہ ہیں جو نکالے گئے تھے, جو چھوڑ کے گئے, جن کو نکالا گیا تھا ISI سے, ٹھیک ہے جی. اب اگر آپ ان سے جا کر پوچھیں گی تو ان سے جواب اسی قسم کا ملے گا آپ کو. تو یہ جب یہ خود تھے وہاں انچارج, تو یہ اگر دھاندلی کر رہے تھے تو ان کا تو بڑا پور کیریکٹر ہے. یہ کیوں کر رہے تھے جی دھاندلی؟
میری طرف سے تو آرڈر کوئی بھی نہیں تھی ایسی. وہ کہہ رہے یہ ہیں خود کر رہے تھے آپ کے کہنے پہ مجھے کی؟ پتہ نہیں ہے. یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ دھاندلی کی جائے. اگر حکومت نے دھاندلی کرنی ہوتی تو میرے خیال میں نتیجہ کچھ اور نکلتا. جنرل صاحب، بالکل یہ بات جنرل غلط ہے. صاحب وہ سراسر احتشام غلط. صاحب نے کہا کہ آپ کے کہنے پہ کی گئی، انہوں نے خود نہیں کی، اور 3 دن تک جو فلور کراسنگ ہے اس کی شرط کیوں رکھی گئی تھی؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں اس کو سراسر ریجیکٹ کرتا ہوں. دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ حکومت چلا رہی تھی، ایک حکومت تھی وہاں، اور ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھا ہوا تھا. شام کو کچھ نہیں بتانا ہوتا ہے. احتشام ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھا اس زمانے میں. ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت وہ تھے جو آج کل چیف بیٹھے ہوئے ہیں. ان سے پوچھیں جا کر کہ یہ آرڈر ملا تھا کیا. ٹھیک. جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چودھری برادران نے آپ کو دھوکہ دیا ہے؟ نہیں، دیکھیں، دھوکہ ووکہ کوئی نہیں دیا. ایک صورتحال ہوئی ہے 2002 سے. میں چودھری برادران سے سب سے پہلے 2001-2 میں ملا ہوں. اس وقت سچویشن اور تھی، جبکہ ایک پارٹی بننی تھی، وہ پی ایم ایل کیو وغیرہ، اس میں انہوں نے اپنا کردار پیش کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہوئے بہت سی باتیں. کون سی بات کی آپ کہہ رہا ہوں؟ اوور آل اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن اب جبکہ میں باہر بیٹھا ہوا ہوں، وہ اندر ہیں، تو انہوں نے ان کی دماغ پہ کیا گزر رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پیپلز پارٹی میں جا ملے. آپ کہتے ہیں اس کے اوپر میں کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا. وہ مجھے دھوکہ دیا یا عوام کو، پاکستان کو دھوکہ دیا، یا جو کچھ بھی ہے چھوڑیں ان باتوں. آپ کہتے ہیں نا وہ غلط مشورے جتنے آپ کو دیے گئے وہ سارے انہوں نے دیے گئے تھے. ابھی آپ نے کہا وہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کولیشن پارٹنر ہے پاکستان کی. 2 مشوروں کی، جی ہاں، 2 مشوروں کی بات میں نے کی ہے. دیکھیں، ہر چیز کو ڈسٹارٹ نہ کریں. یہ سارے مشورے، وہاں حکومت چل رہی تھی جس میں حکومت کی اکانومی، انڈسٹری، دنیا جہان کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے حکومت چلتی ہے، پاکستان چلتا ہے. اس میں سے 2 چیزیں آپ نے این آر او کی اور اس کی بات کی تھی، میرے خیال میں این آر او کی اور چیف جسٹس کے خلاف موو کی بات کی تھی. اس میں واقعی میں ایک ایڈوائز آ رہی تھی. تو یہ 2 چیزیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جنرل صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو یہ کہنا کہ انہوں نے ایک دھوکہ دیا اور ہر جگہ مجھے مس لیڈ کر رہے تھے مجھے یا حکومت کو. تو حکومت تو وہ خود چلا رہے تھے. پرویز الہی خود حکومت پنجاب کی چلا رہے تھے، اور شوکت عزیز پرائم منسٹر تھے جو حکومت چل رہی تھی. تو کیا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ کوئی ایسی چیز. اگر آج وہ آپ کو، اب وہ حکومت کے ساتھ ہے نا، کولیشن پارٹنر ہیں اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے، مجھے یہ بتائیے گا اگر وہ آج آپ کو ویلکم کہتے ہیں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر آپ کا کیا ارادہ ہوگا؟ کیونکہ دھوکہ تو دیا نہیں ہے انہوں نے آپ کو، جیسا کہ آپ نے کہا. یہ ورڈ دھوکہ جو آپ اتنا فریلی استعمال کر رہی ہیں نا کہ انہوں نے دھوکہ دیا، یہ بہت سیریس ورڈ ہے. کوئی مطلب دھوکہ دینے والا بھی دیتا ہے لیکن دھوکہ کھانے والا بھی بے وقوف ہوتا ہے. تو میں بے وقوف بھی نہیں ہوں کہ دھوکہ کھا جاؤں. ہاں، غلط ججمنٹس ہو جاتی ہیں. کچھ فیصلے جب اتنی اونچے لیول پہ فیصلے کیے جاتے ہیں ان میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو دھوکے سے اس کا تعلق نہیں ہے. ایک اپنے ویوز دیتا ہے، ایک آدمی اپنے ویوز دیتا ہے. وہ سمجھتا ہے وہ ویوز ٹھیک ہیں. دھوکہ نہیں دے رہا ہے، وہ ویوز دے رہا ہے. اگر آپ ایکسپٹ کرتے ہیں ان کے ویوز کو تو اس میں شمولیت ہے دونوں سائڈ کی، تو ویو دینے والے کی بھی اور ویو ایکسپٹ کرنے والے کی بھی. اور وہ بات پر غلط ہو جاتی ہے. تو اس کو آپ جو جس طریقے سے کہہ رہی ہیں نا، دھوکہ دیا، ایز اف انہوں نے ایک فراڈ کیا وغیرہ، یہ بات نہیں ہے. ویوز دیے ہیں، میں نے ویوز ایکسپٹ کیے ہیں، وہ بھی اس فیصلے میں شامل ہیں، میں بھی اس فیصلے میں شامل ہوں. حکومت پاکستان بھی اس فیصلے میں شامل ہے. کیونکہ جیسے میں نے بار بار کہہ رہا ہوں، حکومت میں نہیں چلا رہا تھا. حکومت ایک چل رہی تھی جس میں پرائم منسٹر تھے، چیف منسٹرز تھے، وہ حکومت چلا رہے تھے. اور وہ حکومت چلا رہے تھے کیبنٹس کے ذریعے، اپنے پروونشل کیبنٹس کے ذریعے. یہ حکومت چل رہی تھی جس کو میں نہیں چلا رہا تھا. میں نے ایک بھی دفعہ کیبنٹ میٹنگ نہیں کی ہے پورے اپنے 9 سالوں میں. پہلے 3 سال چھوڑ کر 6 سالوں میں کیبنٹ میٹنگ میں نے ایک بھی دفعہ نہیں بلائی ہے. میں نہیں چلا رہا تھا حکومت. تو لیکن اس میں میری پارٹیسپیشن تھی. جہاں کہیں بھی میں سمجھتا تھا میری ایکسپیرینس سے اور میری انفلوئنس سے اگر کوئی چیز بہتر فیصلے کی طرف جا سکتی ہے، اس میں شامل ہو جاتا تھا گورنمنٹ میں. اور جس میں بھی میں شامل ہوتا تھا میں پرائم منسٹر کو ساتھ رکھتا تھا. جب پنجاب کی اگر بات ہے تو چیف منسٹر ساتھ ہوتے تھے.
تو ایسی کوई बात नहीं, हुकूमत एक बड़े तरीके से चल रही थी. ठीक, हुकूमत बड़े तरीके से चल रही थी, लेकिन मुशर्रफ साहब दौर गुजर गया आपका, और ये जो हुकूमत इस वक्त है इसका भी वक्त पूरा हो रहा है, दौर उसका भी गुजरने वाला है. अब नए इलेक्शंस आने वाले हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं. अब आपकी पार्टी अगर इलेक्शन में हिस्सा लेती है, फर्ज करें अब आप जीत जाते हैं बड़े हैवी मैंडेट के साथ, लोग आप पर एतमाद करते हैं, आप एक बार फिर ऐवान इक़्तिदार में आ जाते हैं, कौम के मसाइल इसी तरह जो इस वक्त हैं आपके सामने हैं, इनको किस तरीके से हल करेंगे? क्या आपकी पॉलिसीज हैं? क्या आपका इकोनॉमिक विजन है? हेल्थ में क्या करेंगे? एजुकेशन में क्या करेंगे? फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या होगी? इंटरनल पॉलिसी क्या होगी? देखिए, ये तो आपने बहुत लंबा सवाल कर दिया, तवील किस्म का, जिसका जवाब तो मैं पूरी रात लगाना पड़ेगा कि मेरी पॉलिसीज क्या हैं. लेकिन मैं इसको ब्रीफली ये कहना चाहता हूँ कि मैं वाहिद शख्स हूँ मेरे ख्याल में हु डज नॉट, वो इंग्लिश में कहते हैं आई डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील, कि मुझे हुकूमत मैंने देखी है, मैंने पहले 3 सालों में चलाई है, कामयाबी से चलाई है. अगले 5 साल हुकूमत चली है जिसको मैं ओवरसी किया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो भी कामयाबी से चली है. तो हर शोबे में जो भी आपने शोबों के नाम लिए हैं वो तमाम हमने कामयाबी से उनको हमने डील किया है. तो मुझे एक नई चीज नहीं करनी है, वही दोबारा दोहराना है, लेकिन बेहतर तरीके से दोहराना है. दूसरी चीज, जो गलतियां मैंने अगर की हैं, ये जो मैंने बताया है, वैसा अगर सिचुएशन दोबारा आती है तो वो गलतियां मुझे नहीं करनी चाहिए. दूसरी बात. तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको सॉलिड जवाब ना हो इसका करना क्या है, तो इकोनॉमी को ठीक करना है. कोई चीज नहीं चल सकती पाकिस्तान में, यानी मेरी जो थ्योरी है कि मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली, ये नहीं मुमकिन है जब तक कि पाकिस्तान की मईशत ठीक नहीं होगी. ठीक है. तो लिहाजा सबसे पहले अटैक करना है, मईशत ठीक करनी है पाकिस्तान, और उसके तरीके में मैं अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो उसके बहुत, और मुझे मालूम है कि क्या कैसे करनी है. इसके लिए एक और काम क्योंकि 99 में भी ये फेल्ड स्टेट और डिफॉल्टेड स्टेट समझा जाता था पाकिस्तान. ठीक है. 1999 में ठीक, हमने उसको ठीक किया. बेसिकली अगर आपको जवाब चाहिए उसका, बजट डेफिसिट है इस वक्त इतना सीरियस बजट डेफिसिट है, उस वक्त भी यही था. और डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी हमारे कर्जे इतने ज्यादा थे और उसकी डेट सर्विसिंग लायबिलिटी हमारी इतनी ज्यादा थी, खत्म होने लगा है. उसको ठीक करना है हमने, यानी हमने अपने अखराजात को कम करना है जी, आमदन को ज्यादा करना है. ठीक है. और रेवेन्यू को हमने इंक्रीज करनी है, वो भी आमदन और अखराजात का ही सिलसिला है. आपको पता होना चाहिए रेवेन्यू हमारे जमाने में 99 में 2000 में 308 अरब रुपए थी. अगर आप इजाजत दें. और 2006 में 2006 में हमने 1 ट्रिलियन 1000 अरब रुपए क्रॉस किए. ये 6 साल के नतीजे में 300%, 3 गुना से ज्यादा हमने इंक्रीज किया. तो ये दोबारा ये करने पड़ेंगे हमें. और फिर लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म से निपटना पड़ेगा. ये 2 इश्यूज हैं, की इश्यूज. मैं अगर मुझे प्लीज, अगर मेरे प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं जरूर आपसे वो करना चाहूंगी. ये सब जो आपने बताया वाकई बहुत जरूरी है, लेकिन इसके लिए ये चीज भी बहुत जरूरी है कि आप पाकिस्तान आए. आखिरी सवाल, आप पाकिस्तान कब आ रहे हैं? कोई डिसाइड किया आपने? पहले भी 2 दफा डेट दी थी लेकिन आप नहीं आए, तो कोई फाइनल आपने कर लिया है आपने कब आना है? क्योंकि जरूरत है ना पाकिस्तान को आपकी. मैंने 2 दफा नहीं दी थी, एक ही डेट दी थी, वो 23 मार्च का था. बाद में मैं जनवरी में मैंने सोचा कि मुझे आ जाना चाहिए, जो मैं नहीं आया बिकॉज ऑफ एडवाइस. अब मैं आऊंगा जरूर, लेकिन मैं डेट इस वक्त मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ. मैं देख रहा हूँ कि पहले तो पता हो कि ये इलेक्शन शेड्यूल क्या है. ठीक है. वही उसकी अनसर्टेनिटीज है. कोई कह रहा है इलेक्शन होंगी नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है. दूसरा, एक इंटरिम गवर्नमेंट उससे पहले बननी है, उसका जरा ढांचा तो पता हो, कोई ढांचा नजर आने लगे. इलेक्शन का डेट शेड्यूल कोई आए, उसके बाद मैं फैसला करूंगा. तो इसलिए मैं इस वक्त फैसला नहीं आऊंगा. जरूर, ये मेरी अटल फैसला मेरा ये जरूर है. आएंगे जरूर, लेकिन डेट कंफर्म नहीं कर सकते. बहुत शुक्रिया. हमारे साथ मौजूद थे साबिक सदर पाकिस्तान और जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ साहब. हम उनसे बात कर रहे थे. उनका कहना यह है, उनका ख्याल ये है कि वो आज भी पाकिस्तानी सियासत की बिसात के अहम मोहरे हैं. एक जमाना था कि जब बुजुर्ग कहा करते थे कि झूठ के पांव नहीं होते और झूठ ज्यादा देर तक सच्चाई के सामने जमकर खड़ा नहीं हो सकता.
افسوس کہ بزرگوں کا یہ قول ہمارے عمل کی وجہ سے متنازع بن چکا ہے اور ہمارے اعمال سے ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے جس سے سیاستدانوں سے لے کر جرنیلوں تک، صحافیوں سے لے کر ججوں تک، بلکہ عوام نے بھی جھوٹ کو کامیابی کا زینہ سمجھ لیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ سچائی اپاہج نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کسی نے سچائی کے پاؤں کاٹ کر کہیں پھینک دیے ہیں اور ہر طرف جھوٹ بھاگتا اور دوڑتا نظر آ رہا ہے۔ سوچئے گا، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے۔ فارس خورشید کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔